بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، میں فریدہ الوی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یقیناً آپ کا رمضان بہت زبردست گزر رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے سب روزے بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنے صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی ویورز، آج بڑے دن ہو گئے تھے، سیاست بڑی گرم تھی اور بڑی گرما گرم خبریں آ رہی تھی، لیکن کچھ رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی تھی کہ چلیں آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے، لیکن اب بات کچھ ہو گئی زیادہ اور پانی نکل گیا اور سر سے بھی اوپر۔ تو کرتے ہیں اس بارے میں بات۔ اس سے پہلے اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک ضرور کر دیا کریں، ویڈیو کو کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کے کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی چینل کی انرجی ہوتے ہیں، تو جتنے آپ لوگ زیادہ کمنٹس کرتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو جی ویورز، آج بات یہ ہے کہ آج پھر ایک دفعہ سے شب خون مارا گیا رات کے پچھلے پہر میں، اور سمجھ سے باہر ہے کہ ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی کہ رمضان کا جیسے ہی مہینہ شروع ہونے لگا ہے اور اس کی آمد کی جو تھی وہ ہر طرف خوشی تھی، تو انہی دنوں میں یہاں پر یہ شوشہ عدم اعتماد کا آ گیا۔ اب اس سے پہلے 7 اور 8 مارچ کا جو خط ہے جو باہر سے آیا ہے، اس حوالے سے بھی کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے، اور جو عقل مند ہے، باشعور ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اصل میں ساری گیم ہو کیا رہی ہے۔ تو یہ گیم بڑی گہری ہے، بڑی گہری گیم ہو رہی ہے، اور کرنے والے جو ہیں وہ دور بیٹھے ہیں، اور جن سے کروایا جا رہا ہے وہ تو چلیں اپنے مفادات کی خاطر یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا ساتھ دینے والے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کہاں سے نکل کے ساتھ دے رہا ہے۔ رات کے 12 بجے کے بعد فیصلے آنا، کورٹ کھلنا، کبھی کوئی بڑے سے بڑا قتل ہو جائے، کچھ ہو جائے، حتیٰ کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن میں جب اتنے لوگوں کو مارا گیا، اس کا فیصلہ ابھی تک پینڈنگ میں چل رہا ہے۔ مطلب اتنے 2014 کی آئی تھنک سو 2014 کی بات ہے، اور اب میرے خیال میں 8 سال ہونے والے ہیں، وہ پینڈنگ چل رہا ہے۔ اتنے قتل کیس ہوتے ہیں، اتنے جائیداد کے کیس ہوتے ہیں، وہ سارے پینڈنگ 20 سال چلتے ہیں، اور یہ فیصلہ راتوں رات کیا گیا اور اتنا ایمرجنسی کیا گیا، اور اس میں تمام جو ہیں ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو میں یہی اپنے سننے والوں کو، کیونکہ مجھے ظاہر ہے عوام الناس سنتی ہے، ہماری پبلک سنتی ہے، تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ دیکھا کریں کہ اصل حقائق کیا ہیں، یہ ساری گیم کھیلی کیا جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے جو ابھی اکٹھے ہیں، ابھی الیکشن آنے کی دیر ہے، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور میں نے بھی دیکھنا ہے، اور پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ ایک دوسرے پہ اتنا کیچڑ اچھالیں گے، اتنا گند اچھالیں گے کہ کوئی کسی کو پاک نہیں رہنے دیتا۔ اور اب مطلب آیا سارے اکٹھے ہو گئے، یعنی ان کی لابی ایک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ان کا سب کا مقصد ایک ہے، اور یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے سال حکومت کرنے کے بعد ابھی کون سی ان کا دل کی تسلی نہیں ہوئی۔ میں عمران خان صاحب کی ہر چیز کی حمایت نہیں کرتی، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں میں ان کے مجھے اپریشیٹ کرتی ہوں۔ ان کا جنرل اسمبلی میں للکار کر دوسری بیرونی قوتوں کو للکارنا، یہ بڑی بات ہے، قوت والی بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی دور میں، پچھلے جتنے بھی دور تھے سب میں امریکہ کو یہاں پر اڈے ملتے رہے، تو افغانستان میں گھسا رہا اور اس نے وہ تمام حرکتیں کی جو اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن عمران خان کے دور میں جب اس کو اڈے نہیں ملے، اس کو مجبوراً نکلنا پڑا۔ اب اس کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، اصل میں تو امریکہ کو اپنی جو موت نظر آ رہی تھی، اس سارے سینیریو کے لیے انہوں نے یہ بہت بڑی گیم کھیلی ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ گیم کھیلی گئی ہے، یہ کوئی ایک بندے کی گیم نہیں ہے، اور اس میں سارے جو کارندے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی ملک کے یہ نام نہاد سیاستدان ہیں۔ 3 سال 8 مہینے گزر گئے تھے عمران صاحب کو آئے ہوئے، تو باقی ٹائم کتنا رہ گیا تھا؟ ٹوٹل 5 تو سال تھے، 5 سال پورے ہو لینے دیتے۔ مہنگائی ابھی پچھلے دنوں میری اپنے انگلینڈ میں ایک میرے فیملی فرینڈ ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر معیشت کا اتنا برا حال ہے کرونا کے بعد کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے۔ پیٹرول بڑھا ہے، آل اوور دا ورلڈ بڑھا ہے۔ اب دبئی میں میرے بہت سارے ملنے والے، جب میں نے ان سے بات کی اور میں نے کہا کہ جی پیٹرول بہت بڑھ رہا ہے، انہوں نے کہا ذرا ملٹیپلائی کریں، ہمارے یہاں پہ یہ ریٹ ہے، آپ اس کو پاکستانی روپے سے ملٹیپلائی کریں، تو ان کا ملٹیپلائی کرنے سے اور زیادہ مہنگا تھا، یعنی وہ پاکستان سے بھی مہنگا وہاں ان کو مل رہا ہے۔ تو ہم لوگ مہنگائی کا جو رونا رو رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ 2-3 سال کرونا کی وجہ سے کتنا کروشل ٹائم گزرا ہے، کتنا پیک کا ٹائم تھا۔ میں پھر یہی کہوں گی کہ کچھ نہ صحیح ان کے آنے سے یہ ہو گیا تھا کہ بیرونی جو ہاتھ ہمیں کٹ پتلیوں کی طرح نچاتے تھے وہ سیدھے ہو گئے تھے،
ان کے برابر آ کے بات کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی. بس اتنا جو تھا، اتنا غیرت مند انسان کے لیے میرا خیال ہے کہ روٹی سے زیادہ جو ہوتی ہے نا وہ عزت پیاری ہوتی ہے. لیکن خود ہی ان لوگوں نے جو ہے نا یہ سارا جو ہے اپنا ایک لابی بنائی، انہوں نے باہر والوں نے ان کو کھیلا اور یہ جی بھر کے کھیلے. اور اب آنے والا وقت جو ہے اب دیکھیں. اب مجھے یہ بتائیں، نواز شریف دور گزرا ہے، شہباز شریف کا یہاں اتنا لمبا دور گزرا ہے، بلاول کے ماں کا دور گزرا ہے، زرداری صاحب خود آتے رہے ہیں. یہ کہاں دودھ کی نہریں کہاں بہتی تھیں؟ ہر دور میں یہی حالات تھے. ہر دور میں وہی ایڈ ہاک بڑھتا تھا بیچارے وہ سرکاری ملازمین کا. ہر دور میں جو ریڈی والا یہ ایسے ہی روتا تھا. مطلب کہاں دودھ کی نہریں بہتی تھیں. اب مجھے یہ دیکھیں، بے نظیر کو جب قتل کیا گیا، سب سے بڑی بات اتنی وقت کی، اس وقت کیا اس کی پوزیشن تھی، کہاں وہ سٹینڈ کری تھی. اس عورت کے قتل کا آج تک سراغ نہیں لگا. عدالتیں لگا ہی نہیں سکیں، عدالتوں کو پتہ ہی نہیں. اب یہ کہاں کا. اور یہ اگر میں آپ کو، میرے پاس ایک بڑی اچھی تحریر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ وقت ملا تو شیئر کروں گی کہ ان لوگوں کا اس طرح سے سپریم کورٹ ہو گئے، دوسرے ہو گئے، اس طرح سے اتنی انوالومنٹ کی پرمیشن تو ویسے ہے ہی نہیں کہ اتنا زیادہ سب انہی کے ہاتھ میں ہو جائے اور سب یہی کر لیں سارا کچھ. تو حکومت تو ایک کٹ پتلی بن کے رہ گئی ہے. اب انہوں نے کیونکہ امریکہ کو اپنے لالے پڑے ہوئے تھے کہ رشیا اور چائنا اگر پاکستان کے ساتھ مل گئے تو میری دال نہیں گلے گی اور میں کہاں ایگزسٹ کروں گا، اس لیے اس نے یہ ساری گیم کی اور اس میں ہمارے ہی اپنے سیاستدانوں نے حصہ لیا. اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب پاکستان بڑے ایک خطرناک موڑ پر آ پہنچا ہے. ہر بندہ اپنے داؤ میں ہے کہ جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لے، اور بے وقوف ہم عوام ہیں. تو جب تک ہم عوام بہتر نہیں نہ ہوں گے، یہ نظام کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اب رمضان کے مہینے کو کیا ہو گیا تھا، مطلب ایک یہ بڑا ہی ہمارا شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس مہینے کے ایک بڑی علیحدہ سے ایک ایٹماسفیئر بنتا ہے. بڑی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہمیں ہر طرف جو ہے نا اس طرح سے بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس دفعہ جب سے رمضان کا چاند بھی نظر آیا نا تو ساتھ جی اسی دن یہ ہو گیا، اس دن یہ ہو گیا، آج رات سپریم کورٹ چلے گی، آج یہ ہوگا. مطلب رمضان کے چاند رات کو بھی انہوں نے اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کرنے دیا. لوگ جو ہے وہ تراویحیں پڑھنے کی بجائے اب جی یہاں یہ کریں، اب فلاں جلسے میں آ جائیں فلاں. تو میں کہوں گی خان صاحب ان کو جو انہوں نے کھوتا کوڑا نکالنا ہے نا، ان کو نکال لینا. کیا نکالنا ہے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں نکالنا. انہوں نے صرف ان کو راضی کرنا ہے، باہر والوں کو. ان کو راضی کریں گے، اپنے مفادات ان سے پورے کروائیں گے. اور بیچارے پسے گا کون؟ پاکستانی عوام. اور ان سے اور قرضہ لے کے تھوڑا ہمیں ریلیف دے دیں گے، تھوڑا بھی کوئی نہ کوئی مہنگائی میں ریلیف دے دیں گے، سب کے منہ بند ہو جائیں گے. نہیں جی اے آیا تو بڑی مہنگائی کٹ ہو گئی ہے. بھئی یہ دیکھو تو صحیح نا، وہ آیا تو مہنگائی کم ہوئی کیسے؟ پیسہ آیا کہاں سے؟ لے کے کون آیا؟ اب جو 100 روپیہ اس نے پکڑا ہے باہر سے، مثال کے طور پہ 100 پکڑا ہے، وہ 1000 دینا پڑے گا. وہ کون دے گا 1000؟ انہوں نے تو پکڑ لیا. اس 100 میں سے 10 ہم پہ لگائے، 90 خود کھا لیے. تو خدا را عوام کو آنکھیں کھولنی ہے، عوام کو دیکھنا ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. حالات بہت برے ہیں. آپ سے میں نے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا. رمضان کا مہینہ ہے، سب دعا کریں کہ اللہ پاک اس پاک دھرتی پر پاک حکمران عطا کریں اور پاک سوچ والے حکمران عطا کریں. اور ہمیں یہ باطل قوتیں، بیرونی جو قوتیں ہیں ان کو بھی، جو باطل ہیں ان کو بھی فنا کرنے کے ساتھ جو ہمارے اندرونی جو باطل بنے ہوئے نا ہمارے اپنے مسلمان منافق، ان سے بھی نمٹنے کی حوصلہ دیں، ہمت دیں. تو اللہ تعالی ہمارے پاک وطن کو قائم رکھے. پاکستان زندہ باد. فی امان اللہ. ہنستے رہو تے بستے رہو.